صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ میں پاکستان جاؤں۔ اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن صدر ٹرمپ نے خود جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کا کردار سب سے منفرد ہے اور اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ بار بار پاکستان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ Pakistan has been great. They've been so good. راولپنڈی اسلام آباد میں جو بس ٹرمینلز وغیرہ ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، مسافر اڈوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں دوبارہ کوئی بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے۔ امریکن آرمی کی جو ریپوٹیشن ہے میرے خیال میں وہ بھی بڑی ڈیمیج ہوئی ہے۔ جو وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ جی دن میں لوڈ شیڈنگ ہی نہیں ہو رہی اور پوری قوم کہہ رہی ہے بھائی یہ تو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، میرے گھر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو پلیز ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کس صوبے سے ہے، کس شہر سے ہے، اور کیا آپ کو وہ جو موٹر سائیکل کے لیے سبسڈی ملنی تھی پیٹرول کے لیے، کیا وہ آپ کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ السلام علیکم جی، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ میں پاکستان جاؤں۔ ان سے ایک رپورٹر نے پوچھا کہ کیا آپ پاکستان جا سکتے ہیں، تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو جاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس معاہدے کے اوپر دستخط کرنے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے میں اسلام آباد جاؤں، پاکستان جاؤں۔ انہوں نے پاکستان کی تعریف بھی کی اور پہلے بھی اس حوالے سے یہ چیز کہی جا رہی تھی کہ صدر ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہ اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو وہ آ کے اس کے اوپر خود دستخط کریں، جے ڈی وینس کو اس کا کریڈٹ نہ لینے دیں۔ اب اگر یہ چیزیں فائنلائز ہو جاتی ہیں تو صدر ٹرمپ نے خود اس جانب اشارہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ چیزیں فائنلائز کیوں ہوں گی اور کیسے ہوں گی اور کس طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب ایران اور امریکہ کے مذاکرات ختم ہوئے اور جے ڈی وینس نے میڈیا سے بات کی، اس کے بعد میں نے اپنے ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات یہاں پہ ختم ہوئے۔ جس قسم کی بات جے ڈی وینس نے کی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ مستقبل کے اندر انگیجمنٹ ہوگی اور وہ انگیجمنٹ جاری ہے۔ اب ایران سے کچھ چیزوں کے اوپر اختلاف تھا امریکہ کا، یعنی وہ دونوں کا اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کے لیے پاکستان کے آرمی چیف وہاں پہ گئے، ان سے جو ملاقاتیں کی، یہ جو گزشتہ 2 روز کے دوران جو تہران میں ایران میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب آپ کو اتنے اپ بیٹ نظر آ رہے ہیں، اتنے زیادہ آپٹیمسٹک نظر آ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو عین ممکن ہے کہ میں اسلام آباد جاؤں۔ اچھا، وہاں پہ جو کچھ چیزیں تھیں جو سٹیکنگ پوائنٹ تھے، اس میں جوہری مواد کا معاملہ تھا، کچھ دیگر معاملات تھے۔ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ لبنان کے اندر سیز فائر تھا۔ ایران نے بار بار یہ کہا کہ بھائی جو لبنان کے اندر سیز فائر ہے وہ تو اس معاہدے کے اندر، یعنی جو جنگ بندی کی پہلے بات ہوئی تھی اس کے اندر انکلوڈڈ ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی ٹویٹ کی تھی، اور جب پاکستان کی قیادت تہران گئی تو وہاں پہ دوبارہ اس چیز کو یقیناً ریز کیا گیا ہوگا۔ اور اب اطلاعات ایسی ہیں کہ پاکستان نے وہ معاملہ پھر امریکہ کے ساتھ اٹھایا۔ اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن صدر ٹرمپ نے خود جنگ بندی کا اعلان کر دیا، اور اس سے پہلے اس طرح کی خبریں بھی آتی رہی جو عالمی میڈیا کے اندر رپورٹ ہوئی کہ جو نیتن یاہو ہے وہ صدر ٹرمپ کو کال وغیرہ بھی کرتے رہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ابھی جنگ بندی کا ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ انہوں نے لبنان کے وزیر اعظم سے بھی بات کی، پھر نیتن یاہو سے بھی بات کی، اور جنگ بندی کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ اب جو لبنان کے اندر جنگ بندی ہوئی ہے اس سے ایران کے لیے بھی کسی ڈیسیجن تک پہنچنے میں آسانی ہوگی، تو کافی حد تک چیزوں کو کلوز کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جو حتمی ڈرافٹ ہے معاہدے کا، وہ ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے، اور اس میں بھی یقیناً پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے۔ اس وقت جو امریکہ کے ٹریڈیشنل ایلائز ہیں یا دوست ہیں وہ اس طرح آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ یا تو امریکہ ان کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہا ہے، یا وہ امریکہ کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یورپ ہو جائے، برطانیہ ہو جائے، دیگر جو عالمی دنیا ہے اس کے اندر جو عموماً امریکہ کے بڑے کلوز سمجھے جانے والے لوگ ہیں، وہ اس تنازع کے اندر آپ کو امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے اس طرح نظر نہیں آتے۔ پاکستان کا کردار سب سے منفرد ہے اور اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ بار بار پاکستان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ کل جو پوپ لیو ہیں، جو پوپ ہیں، جو کرسچنز کے روحانی پیشوا ہیں، کیتھولکس کے مذہبی پیشوا ہیں، انہوں نے ایک جگہ پہ خطاب کرتے ہوئے دوبارہ یہ کہا کہ جناب یہ اس طرح جنگیں کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، دوسرے ممالک پر حملے کرنا، بڑے سخت الفاظ میں انہوں نے اس ساری چیز کی مذمت کی، اور پہلے بھی وہ اس حوالے سے مذمت کر چکے ہیں، اور آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کافی زیادہ آئسولیٹڈ نظر آ رہے تھے۔ پھر آگے سے مڈ ٹرم الیکشنز بھی آ رہے ہیں وہاں پہ، ہاؤس کے، سینٹ کے۔ اگر ادھر وہ انتخابات ہار جاتے ہیں تو وہ بڑا مسئلہ بنے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے۔ تو بہت ساری چیزوں کو وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بہترین ڈیل امریکہ کے لیے حاصل کر رہے ہیں۔ اب ایک اور جو خبر ہے کہ ایران کے اندر تو معاملات طے پا گئے ہیں کافی حد تک، وہاں پہ جا کے جو باتیں ہوئی ہیں، کچھ چیزوں کو شاید فائنل کرنے کے لیے کوئی ہو سکتا ہے واشنگٹن بھی جائے۔ ابھی تک یہ خبر کنفرم نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اسلام آباد میں
یہ کہہ رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ کوئی شخصیت جو ہے یا کوئی وفد یا کوئی 2-3 لوگ جو ہیں عین ممکن ہے کہ وہ واشنگٹن بھی جائیں، لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ خبر ابھی کنفرم نہیں ہے، اور جب یہ سارے معاملات طے پا جائیں گے اور پھر اس کے بعد اسلام آباد کے اندر فائنل معاہدہ ہوگا۔ آپ کے وزیر اعظم نے جا کے سعودی عرب کو کانفیڈنس میں لیا، پھر وہ قطر گئے اور اس وقت وہ ترکی میں موجود ہے، وہاں پہ بھی بہت کچھ چل رہا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اصل چیز آگے بڑھی ہے وہ تہران سے بڑھی ہے، وہ ایران سے بڑھی ہے۔ وہاں پہ جو معاملات تھے ان کو آگے بڑھانا بہت ضروری تھا، اور اسی وجہ سے اب حتمی ڈیل کی طرف جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اگلے چند دن بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک اور جو امپورٹنٹ خبر ہے، راولپنڈی اسلام آباد میں جو بس ٹرمینلز وغیرہ ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، مسافر اڈوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور خبر جو رپورٹ ہو رہی ہے کہ 26 اپریل تک ان کو بند کر دیا گیا۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید اسلام آباد میں دوبارہ کوئی بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے، کوئی لوگ آ رہے ہیں، یا کوئی مذاکرات ہوں گے، یا کوئی یہاں پہ بڑا فنکشن ہوگا، یا کوئی بڑی تقریب ہوگی، جس کی وجہ سے 10 دنوں کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کے جو اڈے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ باہر سے نہ پبلک ٹرانسپورٹ آ سکے گی، نہ یہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ جا سکے گی۔ اب یقیناً اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ جن ممالک کا معاہدہ ہو رہا ہے کیا انہوں نے بھی اپنے شہریوں کے لیے 10 دن کے لیے اڈے بند کر دیے؟ آپ سوچیں اگر نیو یارک یا واشنگٹن میں ان کی حکومت 10 دن کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کرے، وہاں پہ تو عوام جو ہے وہ ان کا جو برا حال کر دے، وہاں پہ اتنی زیادہ تنقید ہو، میڈیا اتنی زیادہ تنقید ہو، تو میرے خیال میں جہاں پہ ایک طرف یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، وہاں پہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جو پاکستان کی پبلک کا کمفرٹ ہے سم ٹائم اس کا کوئی زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا، اور یہ ایک تاثر ہے کہ بھائی خیر ہے بند کر دیں گے تو کیا ہو گیا۔ بہت سارے لوگ ٹریول کرتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی حکومت کو کوئی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے۔ اڈا بند آپ نہ کریں، اڈے کو آپ باہر شفٹ کر دیں، کسی اور جگہ پہ کر دیں، روات کی سائڈ پہ کر دیں، یا ادھر سے جناب آپ ترنول سے آگے کسی سائڈ پہ کر دیں، لیکن اس طرح کمپلیٹلی بند کرنا تو شو کرتا ہے کہ جناب وہ ٹوٹلی جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ عوام کے کمفرٹ کی کوئی وہ جسے کہتے ہیں زیادہ فکر نہیں ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ جناب اس چیز کو ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے۔ یقیناً سیکیورٹی بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے سٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے، اور جہاں پہ بھی انتظامیہ آپ سے تعاون مانگتی ہے آپ ضرور تعاون دیں، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ واشنگٹن جو معاہدہ کرنے جا رہا ہے تو ادھر 10 دن کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ یا اڈے ایسے بند کیے جا سکتے ہیں، اور 10 دن کے لیے تو میرے خیال میں پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ تہران میں بھی بند نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ بس عوام کے لیے جو ہے نا کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے عوام کی کسی کی نظر میں بھی، اور فوراً جناب اس کے حوالے سے جو چیز ہوتی ہے اس کا فیصلہ تو سب سے پہلے کیا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 10 دن بہت زیادہ ہیں، اڈوں کو باہر وغیرہ شفٹ کر دیا جائے اگر یہ خبر درست ہے جس طریقے سے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ باقی پاکستان کے لیے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، پاکستان نے اس میں بڑا امپورٹنٹ اور کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور اب اس کلیدی کردار کی وجہ سے، اس زبردست کردار کی وجہ سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بقول انکریڈیبل کردار کی وجہ سے چیزیں اس نہج پہ پہنچی ہیں۔ پاکستان واحد ملک ہے جو چین کو بھی اس وقت جو ہے اس نے آن بورڈ لیا ہوا ہے، مشرق وسطیٰ کی جو ریاستیں ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی بھی آن بورڈ ہے، اور امریکہ بھی آن بورڈ ہے، اور ایران بھی آن بورڈ ہے، اور اب اگر کوئی بڑی اور اچھی خبر آئے گی یقیناً وہ پاکستان سے ہی آئے گی۔ اچھا، اب اس میں امریکہ کو بھی ایک فیس سیونگ چاہیے تھی۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ دنیا کی طاقتور ترین جو ملٹری ہے امریکہ، یقیناً دنیا کی طاقتور ترین ملٹری ہے، لیکن حالیہ اگر آپ دیکھیں اور اس سے پہلے بھی آپ پیچھے چلے جائیں، 1-2 دہائی پیچھے چلے جائیں، اس سے زیادہ پیچھے چلے جائیں، ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ جب کوئی قوم جذبے کے ساتھ لڑتی ہے، جب کوئی قوم کہتی ہے کہ بھائی ہم نے لڑنا ہے، تمہاری بدماشی نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ نہیں مانی جائے گی کہ جو تم کہو گے وہ ہوگا، پھر دنیا کی طاقتور ترین بھی کوئی آرمی ہو جائے اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں نا ایران نے کیا کیا ہے، ایران کے ساتھ یہ کوئی مذاکرات امن کی محبت میں تو نہیں کر رہے، انہوں نے تو وینزویلا میں جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے، آگے پیچھے جو یہ کچھ کرتے رہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن یہاں پہ یہ مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ہم پھنس گئے۔ اور ویسے بھی امریکن آرمی کی جو ریپوٹیشن ہے میرے خیال میں وہ بھی بڑی ڈیمیج ہوئی ہے، جس طریقے سے یہ افغانستان سے بھاگے، کیا ان کو افغانستان میں ٹوٹل کوئی وہاں پہ وکٹری مل گئی؟ کیا ان کو عراق کے اندر کوئی ٹوٹل وکٹری ملی؟ ایون آپ ویتنام میں چلے جائیں، کیا ان کو ویتنام میں کوئی ٹوٹل وکٹری ملی؟ اس وقت جو ہے ساؤتھ کوریا میں ان کے اتنے زیادہ ٹروپس ہیں، جاپان میں اتنے زیادہ ٹروپس ہیں، کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو نارتھ کوریا کے اوپر ٹوٹل وکٹری مل جائے گی؟ تو وکٹری اگر آپ کسی کے اوپر حاصل کرتے ہیں تو اس کے دماغ کو انسلیو کر کے، یعنی جو ذہنی طور پہ غلامانہ سوچ رکھنے والی قومیں ہیں ان کو تو آپ مروب کر سکتے ہیں، ان کو تو آپ اپنے انڈر لگا سکتے ہیں، لیکن جس بھی قوم میں حمیت ہے، غیرت ہے، اس کو دنیا کی طاقتور سے طاقتور ترین جو فوج ہے یا طاقتور ترین جو طاقت ہے وہ بھی اپنے انڈر
نہیں لگا سکتی. اور یہ ایک بڑی حالیہ عرصے میں ہے اور اس سے پہلے بھی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ اب ایک طرح سے پروون تھیوری ہے کہ یہ طاقتور ترین فوجیں گئی ہیں اور ان کی کیا حالت ہوئی. آپ یوکرین میں دیکھ لیں, وہ یہ کہتے تھے جناب ہم جا کے قبضہ کر لیں گے, ویسا نہیں ہو سکا. اس سے پہلے رشیا کے ساتھ جو افغانستان میں ہوا وہ آپ نے دیکھا. اس سے پہلے جو ہے آپ اس کے بعد آپ ریسنٹلی آپ نے نیٹو کو دیکھا, وہاں پہ امریکہ کو دیکھا, دنیا کا طاقتور ترین ملٹری الائنس وہاں پہ بیٹھا تھا. لیکن یہ دوبارہ ملک انہی کے حوالے کر کے وہاں سے نکلے. تو جب کوئی فیصلہ کر لے تو پھر اس سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن دنیا کے امن کے لیے یقیناً یہ ایک اچھی خبر ہے. اور سب سے اچھی خبر یہ اور ہمارے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے دنیا کے اندر امن اچیو کرنے کے لیے بڑا بہترین کردار ادا کیا اور بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے, جس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, گزشتہ روز وفاقی وزیر جو ہیں توانائی کے اویس احمد لغاری صاحب, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور جس میں انہوں نے کہا کہ دن کے وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. یقین کیجئے کل دن بھر بجلی جاتی رہی اسلام آباد میں, اور سینئر صحافی ہیں ثناء اللہ خان صاحب, انہوں نے بھی اس چیز کو شیئر کیا ہوا تھا. ان کی ٹویٹ کے اوپر محسن رضا خان صاحب ہیں, اندر سینئر صحافی ہیں, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ F11 میں 3:30 بجے سے 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی. صبح فجر کے بعد اب تک 3 مرتبہ لوڈ شیڈنگ کی گئی. دن کے وقت لوڈ شیڈنگ جاری ہے. وزیر موصوف جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ تو دن بھر بجلی جاتی رہی ہے. تو جو وزیر صاحب نے یہ کہا کہ جناب وہ دن کو لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی, تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کس افسر نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ جناب وہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. اور اس سے آپ ہمارے حکمران طبقے کا اندازہ لگائیں کہ جناب وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, پوری دنیا سن رہی ہے, میڈیا پہ بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں, لیکن ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ایون اسلام آباد میں دن بھر میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی. لگا ایسے کہ یہ وزیر جو ہمارے یوگوسلاویا سے اترے ہیں, پریس کانفرنس کی اور دوبارہ یوگوسلاویا چلے گئے. ان کے لیے جو عوام کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ جاننا یا تو ضروری نہیں ہے یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے یا پاکستان میں بیٹھ کے کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دن کو جو ہے وہ بجلی نہیں جا رہی. ہر دوسرے بندے نے ٹویٹ کر کے کہا کہ سر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, سر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اچھا آپ یہ بھی کہتے ہیں جناب یہ جو ساری جنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے, بھائی آپ کی کیپیسٹی تو اس سے بہت زیادہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں ابھی آپ کی 2600 میگا واٹ کا غالباً جو ہے وہ شارٹ فال ہے, لیکن آپ کی جو ایکسٹرا کیپیسٹی ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ ہے. اور عرصے دراز سے بتایا جا رہا ہے کہ جی بجلی زیادہ پیدا ہو رہی ہے, اور وہ نیٹ میٹرنگ کو بھی آپ چینج کر رہے ہیں, اور بجلی جو ہے وہ زیادہ خرچ نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے جو ہے وہ مہنگی ہے. یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں اور وہ کیپیسٹی پیمنٹس بھی چل رہی ہیں. تو بھائی وہ سب کچھ کہاں تھا؟ وہ یہ کیا وہ پلاننگ کدھر تھی؟ اچانک جناب جو ہی وہ کہتے ہیں جی جنگ شروع ہوئی ہے تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو پہلے کیوں نہیں آپ نے بتایا؟ اگر آپ کو پتا تھا کہ یہ مسئلہ شروع ہونے والا ہے تو پہلے سے لوڈ شیڈنگ شروع کر دیتے ایک گھنٹے کی, تاکہ اس کو بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا. لیکن اینی وے وہ جو انہوں نے بات کہی کہ جناب دن کو لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی, اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید بھی ہوئی. اور ایک اور بھی میں آپ کو ٹویٹ دکھانا چاہتا ہوں, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک اور سینئر صحافی ہیں عمران میر صاحب, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ یہ رہا وزیر بجلی کے سفید جھوٹ کا ثبوت. میں لاہور میں رہتا ہوں اور دن میں کم از کم 3 سے 4 مرتبہ لائٹ جاتی ہے, رات کی لوڈ شیڈنگ الگ ہے. ابھی ویڈیو بنائی کہ دکھا سکوں کہ اس وقت بھی لائٹ نہیں ہے. جھوٹ تو بندہ بولے جس کو کروڑوں لوگ بھگت نہ رہے ہوں, شرم آنی چاہیے. آگے انہوں نے یہ بھی لکھا. اینی وے تھوڑے سے سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے, لیکن obviously فرسٹریشن ہے لوگوں کو, جس کنڈیشن کا سامنا ہے, جن حالات کا سامنا ہے, تو اس کے اوپر لوگ پھر غم و غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن میرا کوشچن وہی ہے کہ یہ باقی انہوں نے جو توجیہات پیش کی کہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, جو وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ جی دن میں لوڈ شیڈنگ ہی نہیں ہو رہی, اور پوری قوم کہہ رہی ہے بھائی یہ تو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, سب کو نظر آ رہا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے, میرے گھر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, تو پھر میں کیا ان کی باقی ساری باتوں کا اعتبار کروں گا؟ یہ ایک بڑا کوشچن تو ہے. یقیناً کہیں نہ کہیں یہاں پہ مس مینجمنٹ بھی ہے, اور دعوے اور باتیں آپ سنیں ان لوگوں کی, اور اس حکومت کی جب سے یہ آئے ہیں, اور اس سے پہلے 4 سال سے یہ کیا دعوے کر رہے ہیں, اور اس وقت حالت یہ ہے کہ جناب جو بجلی کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے اوپر سینئر صحافی عمر چیمہ صاحب, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جی میرے علاقے میں تو ابھی یہ حالت ہے کہ 1 منٹ میں 5-6 دفعہ بجلی جاتی ہے. جی ہاں جی, یہ گزشتہ شام کو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میرے علاقے میں تو یہ حالت ہے کہ 1 منٹ میں 5 سے 6 دفعہ بجلی جاتی ہے. اسے مبالغہ آمیزی نہ سمجھنا. ایسے لگتا ہے کہ گویا بجلی والوں کی پوری کوشش ہے کہ تمام لائٹس ہی فیوز ہو جائیں, تاکہ ہم بجلی ٹھیک کرانے کے بجائے لائٹس کی خریداری میں مصروف ہو جائیں. پر اینی وے انہوں نے تو ایک لائٹ ہارٹڈ بات کی, لیکن یہ اتنی لائٹ ہارٹڈ چیز نہیں ہے کہ جناب اس طرح بار بار بجلی جا رہی ہے
اور اس میں بجلی والے تو نہیں، اس میں تو اصل میں حکومت والے ہیں جنہوں نے آ کے یہ سب کچھ ٹھیک کرنا تھا، اور آج جو ہے چیزیں انہوں نے اس نہج پہ پہنچا دی ہیں۔ کیا آپ کے علاقے میں خیبر پختونخوا یا پنجاب میں وہ سبسڈی آپ لوگوں کو مل رہی ہے موٹر سائیکل کے پیٹرول کے لیے جو ملنی تھی؟ اس لیے کہ میرے ایک دو جاننے والے ہیں وہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمیں تو ملنا شروع نہیں ہوئی اور ہم رجسٹرڈ نہیں ہو پا رہے، تو کیا آپ لوگوں کو وہ مل رہی ہے؟ کسی نے وہ سبسڈی حاصل کی ہے؟ وہ جو موٹر سائیکل سواروں کو حکومتوں نے دینی تھی، پنجاب کی حکومت نے بھی اور غالباً خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی کوئی اناؤنسمنٹ وغیرہ کی تھی، تو پلیز ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کس صوبے سے ہے، کس شہر سے ہے، اور کیا آپ کو وہ جو موٹر سائیکل کے لیے سبسڈی ملنی تھی پیٹرول کے لیے، کیا وہ آپ کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ اچھا جی، کرکٹر ہیں شاہد آفریدی صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ the HIV crisis in Tonsa is deeply concerning، اور ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ children are suffering and this demands immediate attention، اور آگے انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو ٹیگ کیا ہوا ہے کہ we acknowledge the commendable progress your government has made in health care۔ اب یہ کون سی commendable progress ہے کہ 6 مہینے پہلے یہ سکینڈل پکڑا گیا تھا، اب دوبارہ بی بی سی نے جا کے وہاں پہ ریکارڈنگ کی ہے تو پھر وہی حالت ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی زبردست پروگرس ہوئی ہے، تو اس کی تو ہم تعریف کرتے ہیں، لیکن اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے آپ سوئفٹ ایکشن لیں اور اس سارے معاملے کو دیکھیں تاکہ جو ہے جو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ what immediate steps will be taken for children who are affected and how will their treatment and long term care be ensured؟ تو یہ سارے وہ کوشچن تو کر رہے ہیں، آگے یہ بھی لکھا ہے there must also be a clear accountability for all those responsible so such negligence is never repeated by it's already been repeated, this is the second time, this is not the first time یہ پہلے ہو رہا تھا، اس کو پکڑا گیا، یہ پکڑا گیا، سکینڈل سامنے آیا، لوگوں کو معطل کیا گیا، فارغ کیا گیا، اب یہ دوبارہ ہو رہا ہے۔ پر اینی وے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب پروگرس جو ہے پنجاب حکومت کے ہیلتھ کیئر سیکٹر میں وہ کمینڈیبل ہے، بہت زبردست ہے، قابل تعریف ہے، اور ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ اس معاملے پر بھی نظر ڈال لیں اور اس کو دیکھ لیں۔ اچھا جی، زاہد گشکوری صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ایک ریٹائرڈ کرکٹر ہے is all set to join a political party likely to become senator soon۔ I don't know کون ہے یہ، مجھے نہیں پتا، یہ زاہد گشکوری صاحب کو ہی پتا ہوگا کہ اس وقت کون سی وہ پارٹی جوائن کرے گا، کیا پی ٹی آئی کو کوئی جوائن کر رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی بھی ایک سیٹ خالی ہے جو سینٹ کے اندر، آپ کو پتا ہے خیبر پختونخوا سے ایک سیٹ آنی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس وقت سٹار جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جوائن کرے گا، یہ ادھر تو سٹار عمران خان صاحب کے حوالے سے بات نہیں کرتے، اور وہ بھارتی کھلاڑی اور دنیا بھر کے کھلاڑی بول رہے ہیں، پاکستان سے کوئی کھلاڑی بولتا نہیں ہے، تو پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا سٹار اس وقت پی ٹی آئی کو جوائن کرے گا، پر یقیناً مجھے اس حوالے سے نہیں پتا کہ وہ کون ہے، یہ تو زاہد گشکوری صاحب بھی بتا سکتے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ کھلاڑی جو ہے وہ سیاست میں آنے کے لیے پر تول رہا ہے اور جلد وہ کسی جماعت کو جوائن کرے گا اور اس کے بعد اس کو سینیٹر بنا دیا جائے گا۔ واللہ عالم ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن زاہد گشکوری صاحب جو ہے وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔